إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پارہ نمبر 17 کے آغاز میں سورہ الانبیاء ہے. اس سورت میں جیسا کہ اپنے اس کے نام سے ظاہر ہے بہت سے انبیاء کرام کے تذکرے اور انبیاء کرام جو سابقہ گزر چکے ہیں ان کے قصص اور تذکرہ جات نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور یہ سورہ انبیاء مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں میں فکر آخرت خصوصی طور پر غالب تذکرہ ہے. تو اس کا آغاز بھی انہی الفاظ سے کیا گیا. اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حالانکہ وہ غفلت میں ہیں اور منہ پھیرنے والے ہیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب بھی کوئی ان کے رب کی طرف سے نیا حکم آتا ہے تو وہ نہیں اسے سنتے مگر اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لاہیۃً قلوبہم، ہاں جی ان کے دل جو ہیں وہ غافل ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. آخرت کا تذکرہ کر کے پھر اہل مکہ کا ذکر شروع کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں نبی علیہ السلام پر جب کوئی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو جب یہ اسے سنتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے، یہ کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور بڑی بے توجگی اور بڑی دل کی جو ہے وہ لاپرواہی سے سنتے ہیں اور پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے جیسے انسان ہیں. افتأتون السحر وانتم تبصرون، بھائی یہ تو کھلا جادو ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور پھر بھی تم اس کو مان رہے ہو. دراصل اس جو انہوں نے بات کی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہ ان کا جو ہے ایک نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ جو ہے اللہ کا پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا. یہ نظریات ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں اور آخرت کے منکر بھی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، رسالت کے منکر بھی ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. تو ان کا جو اس دور کے لوگوں کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، اس لیے رسول نہیں ہو سکتے. اور وہ اس کے لیے وہ کہتے تھے ما لی ھذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کہ اس رسول کو کیا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کا کیا کام کھانے پینے سے اور اس کا کیا کام بازاروں میں جانے سے. مطلب وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے کہ یہ تو انسانوں کی ضروریات ہیں اور انسانوں کے معاملات ہیں، تو جو رسول ہے وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو یہ ان کے مسئلے مسائل تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بہت سے مقامات پر بہت سے جوابات دیے ہیں. ان میں سے ایک خوبصورت جواب رب العزت نے یہ دیا ہے کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، اگر اس زمین میں فرشتے رہائش پذیر ہوتے
तो हम उनके लिए फरिश्ता रसूल बना के भेज देते। अब चूँकि रहते इंसान हैं तो इंसानों के लिए इंसान रसूल ही बना के भेजना है हमने। तो इस हवाले से मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर अरबी ज़ुबान में है, याकूतुन हजरुन ला कल हजरी मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी। याकूत एक पत्थर है, हीरा कह लें, डायमंड कह लें या याकूत कह लें। अब इसकी जो जिन्स है वो पत्थर है। अब कोई शख्स कहे कि हीरा पत्थर नहीं हो सकता तो सब उसे कहेंगे भाई अपना इलाज कराओ, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, क्योंकि वो पत्थर की किस्म में से है। तो इसी तरह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, ला कल बशरी, लेकिन आम इंसानों जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने उनको अपना आखिरी नबी और रसूल बनाया है। अल्लाह ने उन पर बड़ी बड़ी अपनी नेमतें जो हैं वो मुकम्मल की हैं। अल्लाह ने उनके हाथ से जन्नत का दरवाज़ा खुलाना है। और इसके अलावा पूरी कायनात में अल्लाह के बाद सबसे आला, सबसे अजीम, सबसे अफजल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम किस तरह मान लें कि वो आम इंसानों जैसे हैं? ये तो माना ही नहीं जा सकता, और उनको उनकी जिन्स से भी नहीं निकाला जा सकता। फ़ज़ाइल उनके अपने हैं, मकाम उनका अपना है जो कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए जी। इसके बाद रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मसले का बड़ा खूबसूरत जवाब इसी सूरत की आयत नंबर 7 में दिया है, वमा अरसलना कबला का इल्ला रिजालन। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बातें सुन के परेशान नहीं होना। ये तो सिर्फ आपके बारे में कह रहे हैं, और आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे, 1,24,000 के करीब जो रसूल हैं, इल्ला रिजालन, सारे इंसान थे, सारे के सारे इंसान थे। रिजाल रजुलन की जमा है, रजुलन मर्द को कहते हैं, आदमी को कहते हैं। कहा आपसे पहले जितने रसूल आए हैं सारे मर्द थे, आदमी थे। नूही इलैहिम, हम उनकी तरफ वही करते रहे। फसलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिए अगर आप नहीं जानते तो। अल्लाह अकबर। मज़ीद फरमाया, वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताम, हमने अपने नबियों के जिस्म ऐसे नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों। जिस तरह इंसान खाते वो भी खाते हैं। वमा कानू खालिदीन, और तमाम नबियों में से कोई ऐसा नबी नहीं है जो हमेशा ज़िंदा हो। सबको मौत आनी है, सब ने इस दुनिया से जाना है। ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त अगरचे ज़िंदा हैं, अल्लाह के पास आसमानों पर हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे और मुहम्मदी बन के ज़िंदगी गुजारेंगे, और फिर तभी मौत फौत होंगे, और उसके बाद ये मौत वाला हुक्म उन पर भी जारी हो जाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको समझ अता फरमाए जी। इसके बाद जी आयत नंबर 10 है, उसके अंदर रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, बिलाशुबा यकीनन हमने किताब नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। जो मुसलमान है, जो अल्लाह को मानता है, जो अल्लाह के रसूल को मानता है, जो आखिरत पर यकीन रखता है, ये कलाम उसके लिए है और उसका इसमें ज़िक्र है। तो ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि मालिकुल मुल्क हमें कह रहे हैं कि ये कुरान मजीद ऐसी किताब है कि इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? कितनी सादा और वाज़े बात है। अल्लाह अकबर। इसके बाद जी हम आपको आयत नंबर 50 सुनाएंगे। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन, हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन, ये कुरान मजीद एक मुबारक ज़िक्र है।
انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ کو محمد اپنی طرف سے نہیں بناتے۔ اچھا، مکے والوں کا جہاں یہ اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، رسول ہیں، اس لیے اس وجہ سے وہ ان کو رسول نہیں مانتے تھے کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں۔ تو دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو کلام آپ سناتے ہیں یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی آپ کی ذات پر بھی اعتراض تھا، آپ کی دعوت پر بھی اعتراض تھا۔ اور آج صدیوں بعد کیسے عجیب لوگ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور نور کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی اس دور کے وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، قریشی تھے، عربی تھے، ہاشمی تھے، جنہوں نے آپ سے بھرپور جنگیں لڑی ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، حنین ہے، تبوک ہے، ہاں جی، ہر 2.5 مہینے میں ایک جنگ لڑی گئی ہے، ہر 2.5 مہینے میں 83 جنگیں لڑی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں، 83 جنگیں، ہر 2.5 مہینے میں ایک جنگ بنتی ہے۔ ان کو نظر نہیں آیا، کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے رسول نور ہے، اور آج صدیوں بعد، 15 صدیوں بعد ہمیں سمجھ آئی ہے اللہ کے رسول نور ہیں اور بشر نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے! اور یہ عقیدہ عجیب و غریب عقیدہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر جو ہے 7 پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ میرے سارے نبی انسان تھے، میرے سارے نبی مرد تھے، رجل تھے، رجالن، ہاں جی۔ تو اللہ معاف کرے، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے، اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ بھائی جو چیز قرآن میں واضح آ گئی وہ کہاں سے اختلافی ہے؟ یہ تو ہم نے جان بوجھ کے پیٹ پوجا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ لیں اچھی طرح۔ تمام انبیاء انسان تھے، بشر تھے، لیکن عام انسان نہیں تھے۔ وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عظیم اور عظیم ترین ہستیاں تھیں۔ ارے اس سے بڑی ان کی فضیلت اور کیا ہو؟ اللہ مالک الملک ان سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، ان کے ذریعے ہمیں حکم دیتا ہے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے آپ کو؟ تو یہی تو ہے اصل فضیلت، نبی اور رسول کی یہی فضیلت ہے کہ وہ رب سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، رب ہم احکامات ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ تو بھائیو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اب اس باتوں سے باہر آ جائیں، یہ مسئلے چھوڑ دیں، یہ اختلافی مسئلے نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب العزت نے بتایا ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن مبارک ذکر ہے، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کے انکاری ہو؟ اس حوالے سے بھی رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار دلائل دیے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، جبریل امین علیہ السلام آپ کو آگے پڑھاتے تھے، آپ آگے صحابہ کو پڑھا دیتے تھے، تو وہ علم لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے تھے، تو آپ ان کو بتاتے، وہ لکھ دیتے۔ تو یہ طریقہ کار تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا ایک مقام جو ہے وہ سورہ البقرہ کے آغاز میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ چند آیتوں کے بعد آخر میں ہے، تھوڑا سا آگے جا کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ سب سے پہلے 10 صورتوں کا کہا، پھر 1 صورت کا کہا، پھر کہا کوئی چیز بنا کے لے آؤ، اور کوئی چیز تم بنا کے لا نہیں سکتے کیونکہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔
انسانوں کا یہ کام نہیں۔ اور آخری پارے میں رب العزت نے تو اس حوالے سے انتہا کر دی۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ تقوّل کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے بات بنا لینا۔ قول بات کو کہتے ہیں، تقوّل اپنی طرف سے بنا لینا۔ جیسے ایک مریض ہوتا ہے، ایک متمرض ہوتا ہے، یعنی مریض نہیں ہوتا، مریض بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بات ہوتی ہے، ایک بات اپنی طرف سے بنانا ہوتا ہے کہ ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات بنائے اور تمہیں کہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر شاہ رگ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ یہ رب العزت کا کلام ہے۔ پہلے ہم دایاں ہاتھ پکڑیں گے، پھر ہم شاہ رگ کاٹ کے رکھ دیں گے، اور تم میں سے کوئی اسے بچا بھی نہیں سکے گا۔ ہاں جی، اگر یہ کسی شخص کا اپنا کلام ہو تو اپنے بارے میں یوں لکھے گا، کیا کہتے ہیں؟ امانت، دیانت، صداقت، شرافت، ساری باتیں ایک طرف، جتنا مرضی بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اپنے خلاف نہیں لکھتا۔ لکھتا ہے کوئی؟ نہیں لکھ سکتا۔ یہ رب کا کلام ہے کہ وہ اس طرح مخاطب ہوتا ہے کیونکہ اسے کسی کا خوف نہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا چلوں۔ عرب کے اندر جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت جو دورہ تھا وہ شعر و شاعری کا تھا۔ عربی زبان دانی، عربی کے معانی، مفاہیم، بلاغت، فصاحت، بلاغت، اس کا عروج تھا۔ ایک ایک لفظ کی کھال اتار کے رکھ دیتے تھے، اتنے ماسٹر قسم کے بندے تھے۔ ایسے کھڑے کھڑے شعر پڑھتے تھے برجستہ جناب کے اگلے کی عقل دنگ رہ جائے۔ مدارس میں آج بھی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے سبع معلقات۔ سبع معلقات، یہ 7 عرب کے شاعر، جاہلی شاعر اٹھے ہیں جنہوں نے اپنے اشعار لکھے، بیت اللہ کے دروازے پر جا کے لٹکا دیے بطور چیلنج، کوئی مائیکا لال ہے تو میرا مقابلہ کرے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 7 کے چیلنج آج تک بحال اور قائم ہیں، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا بھی توڑ پیچ نہیں کر سکا۔ 7 کے چیلنج آج تک بحال ہیں، لیکن 7 میں سے کوئی شخص قرآن کے مقابلے میں کلام بنا کے نہیں لا سکا۔ ان کے چیلنج آج تک قائم ہیں۔ سبع معلقات مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، پہلے تو صرف عربی میں تھی، اب اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آپ بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ عربی زبان باوجود اس بات کے کہ اس دور کی سب سے عظیم زبان تھی، اور یوں سمجھیں کہ یہ تو ان کے گھر کی نوکرانی تھی، اتنا زیادہ جو وہ اس کے اوپر عبور رکھتے تھے، علم رکھتے تھے، دسترس تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو اردو زبان کے 2-4 لوگ شاعر ہیں نا، علامہ اقبال ہے، علامہ حالی ہے، کوئی 1-2 اور ہوں گے بس۔ ان کا بچہ شاعر تھا اس دور کا، اور وہ کھڑے کھڑے ایسے شعر کہتے تھے اگلا بندہ دنگ رہ جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کلام اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ یہ کلام رب العالمین ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، اس کے بعد آیت نمبر 83 میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں سیدنا ایوب علیہ السلام کا مبارک تذکرہ، اور کمال الفاظ میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، میرا بندہ ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مالک مجھے تکلیف آ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
یہ دعا ہے، اور دعا میں انتہائی اعلیٰ درجے کی عاجزی ہے، اور انسان کو یہی لائق ہے کہ جب بھی وہ اپنے مالک سے گزارش کرے تو عاجزی کی انتہا کر دے۔ اور یقین مانیے کہ جتنی عاجزی اس دعا کے اندر ہے شاید کسی اور دعا کے اندر ہو۔ ہاں جی، کیا فرمایا؟ انی مسنی الضر، مالک مجھے تکلیف آ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہا کہ تکلیف تیری طرف سے آئی ہے، حالانکہ خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے آتے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تکلیف آپ کی طرف سے آئی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میری تکلیف دور کر دے۔ یعنی عاجزی کی انتہا ہے کہ یہ بس تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ میرے بیمار بھائیوں کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے، اس کو پڑھا کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام کا مبارک تذکرہ ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والا، اچھا ان کا رب العزت نے نام مچھلی والا رکھ دیا جی، ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کیا تھا نا جی۔ وَظَنُّونَ، اور وہ مچھلی والا، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ قوم سے ناراض ہو کے چل پڑا، فَظَنَّ، اس نے سمجھ لیا تھا، اللہ نقدر علیہ، کہ ہم اس کے اوپر کوئی تنگی سختی نہیں کریں گے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب رب العزت بتا دیں پیغمبر کو کہ اب آپ کی قوم میں کوئی مسلمان نہیں ہونا، اور اب آپ کی قوم پر عذاب آئے گا، اور اس کا یہ ٹائم ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم آتا ہے پیغمبر کو، اب آپ ہجرت کر جائیے، اس بستی کو چھوڑ جائیے۔ تو ان کو ابھی حکم نہیں آیا تھا، تو قوم کے ساتھ سخت ناراض ہوئے کہ تمہاری وجہ سے اب عذاب آئے گا، تو قوم سے ناراض ہو کے چل پڑے۔ اور رب العزت خود بتا رہے ہیں کہ وہ اس نے یہ سمجھا کہ ہم کو سختی نہیں کریں گے، لیکن مالک نے تو پھر اس کے لیے اعلیٰ انتظام کیا ہے، اس کے لیے جیل بھی وہ تشخیص کی جو اس کائنات میں ہوتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فنادى فی الظلمات، کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ یہ جو ملاح برادری ہوتی ہے یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، ہاں جی، انہاں تانوں نہیں سمجھ ہوندی جڑی انہاں نوں سمجھ آندی۔ تو وہ کہنے لگا، ملاح کہنے لگا، بھائی کوئی غلام بھاگا ہوا کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، سب کو پہچانتے تھے، کہا غلام تو کوئی نہیں، کہا میں نہیں جانتا، غلام ہے۔ کہا قرآن ڈال لو، پھر ہمیں تو کوئی غلام نہیں نظر آ رہا۔ قرآن ڈالا تو نام یونس علیہ السلام کا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ میں ہی اللہ کا غلام ہوں جو اللہ کے حکم کے بغیر نکلا ہوا ہوں۔ وہ تو فوراً سمجھ گئے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایت شریف آدمی، گرا پھر پاؤ۔ ہاں جی، دوبارہ بھی ان کا نام نکل آیا، تیسری دفعہ پھر ان کا نام نکل آیا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ کچھ کہتے، اللہ کے بندے نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگائی، اور نیچے رب العزت نے ان کے لیے مچھلی تیار کی ہوئی تھی، سیدھے اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو وہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، میرے بندے یونس نے اندھیروں میں مجھے پکارا، اندھیروں میں پکارا۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس میں بھی کمال عاجزی ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کو آیت الکریمہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو کثرت سے پڑھیں تو رب العزت کی طرف سے رحمت ہو جاتی ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے بندے کی دعا قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے پھر اپنے بندے کو اس غم سے نجات دی۔ ہاں جی، حالانکہ یہ جو سمندری جانور ہوتے ہیں یا یہ بڑے جانور جو پورے انسان کو نگل جائیں، ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، تو وہ تو سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو مچھلی نے نگل تو لیا، لیکن جو ہے وہ ان کو
ख़त्म नहीं कर सकी, खा नहीं सकी, क्योंकि मालिक का हुक्म नहीं था। फिर जब मालिक ने हुक्म दिया तो फिर बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। अगले अल्फाज बड़े कमाल हैं, तवज्जो कीजिएगा। वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, जैसे हमने अपने बंदे यूनुस को नामुमकिन हालात में निजात देकर उनकी ज़िंदगी बख्शी और सेहत भी दी, इसी तरह हर मोमिन को निजात देते हैं। हाँ जी, हम हर मोमिन को निजात देते हैं, बशर्ते कोई हमारे दर पे आए तो सही, दरख्वास्त तो भेजे। हाँ जी, अल्लाह अकबर। अजीज़ान, आखिरी बात, इसके बाद सूरा अल हज शुरू हो रही है। इसकी इब्तदाई 2 आयतें सुना के मैं बात ख़त्म करता हूँ। सूरा अल हज का आगाज़, ये भी मदनी सूरत है। ये सूरा अल हज मदनी सूरत है, लेकिन इसका आगाज़ भी रब्बुल इज़्ज़त ने मदनी सूरतों के मिजाज के अलावा स्पेशल, जैसे मदनी सूरतों का मिजाज है, इसका क़यामत के तज़किरे से इसका आगाज़ किया है, क्योंकि इससे पहले भी मक्की सूरत है। तो फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डर जाओ। इन्ना ज़लज़लता साअति शैउन अज़ीम, क़यामत के दिन का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। क़यामत के दिन का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वालियाँ अपने बच्चे भूल जाएंगी। व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर ज़ीरू चीज़ जिसके पेट में हमल होगा उसका हमल गिर जाएगा। वो इंसान, खातून हो, जानवर हो, परिंदा हो, कुछ भी हो, जिसके पेट में हमल है वो गिर जाएगा। व तरन्नासा सुकारा, और तुम्हें लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे इन्होंने नशा पिया हुआ है। तुम्हें लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे इन्होंने नशा पिया हुआ है। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि नशा किसी ने नहीं पिया होगा। तो फिर मसला क्या है? वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, क़यामत के दिन का अज़ाब बड़ा सख्त है। यानी अज़ाब के इतने सख्त झटके होंगे कि आपको हर बंदा नशे में महसूस होगा कि वो संभल ही नहीं पाएगा। नशे वाला आदमी अपने आप को संभाल नहीं सकता ना, उसके होश हवास कायम नहीं होते। तो मतलब इतना सख्त अज़ाब होगा कि इंसान अपने आप को संभाल ही नहीं पाएंगे। अल्लाह हमें उससे महफूज रखे जी। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मोमिनीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।